helping us live our lives better with more awareness. ان کا سیشن اب شروع ہونے والا ہے. وی آر پریٹی مچ آن ٹائم, تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. آئی ہوپ ایوری بڈی از کمفرٹیبل اینڈ یو انجوائے دس سیشن. اینڈ اف دیر اینی کویشچنز دیٹ یو وڈ لائک ٹو آسک مس شابانو, شی از رائٹ ہیئر فار یو. بہت شکریہ. شروع کروں گی 1 گھنٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ول رنگ دا بیل 3 times, اور آپ گھنٹی کے آخر تک جب تک آواز آ رہی ہے آپ سنیں, آنکھیں بند کریں. اس سے وی ول ارائیو ان دا سیشن, وی ول بی ایبل ٹو موو. جو کچھ ابھی تک ہوتا رہا ہے, باہر آپ لوگ آئے ہیں, یہاں پہ پہنچے ہیں, اب ہم اس سیشن کی تیاری کر رہے ہیں, اس کے لیے گھنٹی بجے گی. تو آپ اگر آنکھیں بند کر سکتے ہیں آرام سے تو پلیز بند کریں, اور اس گھنٹی کی آواز 3 دفعہ بجے گی, آخر تک سنیے گا. You can open your eyes now, and you're welcome to this session. The title of the session is Mindful Self-Compassion. تو ہم شروع کرتے ہیں compassion سے. Compassion کیا لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے؟ What are your when you think of compassion, what do you think of? Can I hear 1 or 2 responses? Can't. Shafqat. Shafqat is part of compassion, yes. Mohabbat and جی care. اور کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ جو بچیاں بیٹھی ہیں یہاں, کوئی جو چیز بھی سمجھ میں آتی ہے آپ بتائیں. کوئی غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے اس میں. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کیئر اور شفقت اور محبت, لیکن کمپیشن ایک جو اس کی ڈسٹنکشن ہے, ایک ہوتی ہے ہمدردی, ایمپتھی, جس میں آپ دوسرے انسان کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کوئی بچہ گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, تو آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا. یا آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ دیکھا کہ بہت ظلم ہو رہے ہیں, بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو آپ کو تکلیف ہوئی. وہ ایک حصہ ہے کمپیشن کا. دوسرا حصہ ہے کہ اس تکلیف کو ہم دور کیسے کریں. بچہ گر گیا ہے تو اس کو ہم گود اٹھائیں گے, گود میں لیں گے, دلاسا دیں گے. تو یہ اس میں فرق ہے. محبت اور کیئر میں اس کے ساتھ کمپیشن میں ایک یہ احساس ہے کہ ہمیں کیسے ہم اس کی مدد کریں. ایک بھوکا آدمی نظر آ رہا ہے, اس کو ہم کیسے مدد کریں, اس کو کھانا دیں گے. تو ایک ایکشن ہے اور ایک تکلیف کا اظہار ہے. تو 2 حصے ہیں کمپیشن کے. اچھا, آپ کمپیشن اکثر ہم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں, اپنے لیے ہم کمپیشن نہیں, اپنے آپ کو کمپیشن دینے کا ہمیں طریقہ نہیں پتہ ہے. تو کوئی ایگزامپلز ہیں کہ جب جیسے آپ کے بچیوں کے ایگزامز میں برے نمبر آئے, ٹھیک ہے, جو آپ سمجھ رہی تھیں وہ نہیں آئے, تو آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اپنی طرف آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بتائیں آپ لوگوں میں سے کوئی, جب نمبر صحیح نہیں آتے آپ بتائیں. لیکن اگر آپشن نہیں ہے, یہی آپ کا ایک چانس تھا اور اس میں آپ کے نمبر صحیح. کویشچن, اچھا. تو اگر آپ کے کوئی ٹیسٹ ہوا یا امتحان ہوا, اس کے نمبر جو ہے آپ فیل ہو گئے, ہاں, تو کیا آپ کا ری ایکشن ہوگا؟ اپنی طرف آپ کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟
جب آپ نے نمبر دیکھا, آپ کو وہ واپس ملا اپنا ایگزام کا, اس میں آیا 0 out of 10. ہاں تو اپنے آپ کو ہمارا فرسٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار اٹھاتے ہیں. آپ بتائیے. فیلنگس اپنی طرف ہم, آپ بتائیں. شوڈ کرنا چاہیے تھا, ہم نے کیا نہیں, ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہم اپنے اوپر اس طرح کرتے ہیں. یہ ہمارے خیالات ہیں. لیکن اگر آپ کے دوست کا 0 جیسے نمبر آ گیا, آپ ساتھ بیٹھی ہیں, وہ دوست آپ کی رونے لگے کہ اوہ میں تو فیل ہو گئی, تو آپ اپنی دوست کو کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل. آپ اس کو تو اپنے آپ کو آپ نے کہا کہ مجھے سوری آپ نے کیا کہا تھا کہ محنت کرنی چاہیے, تو آپ نے اپنے آپ پہ زیادتی کیا کہ ہاں اپنے آپ کو جج کیا کہ میں نے کوشش نہیں کی, لیکن دوست کو آپ نے دلاسا دیا. تو یہ ایک فرق ہے کمپیشن اور سیلف کمپیشن. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کانسیپٹ جو میں بتا رہی ہوں, کہ اپنے اوپر جب آپ کا 0 آیا مارک, آپ فیل ہو گئیں, خدا نہ خاصہ آپ فیل ہو گئے ایگزام میں, تو اپنے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اف یہ میں نے کیا مجھے محنت کرنی چاہیے. لیکن ساتھ میں دوست کہ نہیں ٹھیک ہے اگلی دفعہ ہو جائے گا, تم صحیح ہو جائے گا. تو یہ سیلف کمپیشن اور کمپیشن کا فرق ہے. اچھا, تو اور سیلف کمپیشن کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے نرمی کا اور ایک طریقہ ہے سختی کا. تو جو سختی کا ہے وہ ہے فیئرس سیلف کمپیشن. اس کو ہم فیئرس کے کوئی سجیشنز دیں گے لوگ؟ فیئرس کا کیا اردو میں, میرے دماغ میں آ رہا ہے خوخار خوخار کمپیشن, پرجوش کمپیشن فار یور سیلف. تو ایک ہم میں نرمی کا ہے جس میں ہم ہمدردی کر رہے ہیں, جس میں ہم پیار کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں ان کو نرمی کا زیادہ, ہم لوگوں کو اس طرح سکھایا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو, تم عورت ہو, تمہارا رول جو ہے وہ پیار و محبت کرنا ہے اور دوسروں کا خیال کرنا ہے, اور اپنے خیال کا ہمیں نہیں سکھایا جاتا. تو اس کی وجہ سے بہت پرابلمس ہوتی ہیں, کیونکہ ہم دوسروں کو تو دلاسا دے سکتے ہیں لیکن ہم خود نہیں سیکھتے اپنے آپ کو دلاسا دینا, کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنا خیال کرنا جو ہے وہ ایک ویکنیس ہے. کہ ابھی میں ان سے بات کری تھی انوشے سے, انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی فیملی کا کھانا تھا جہاں ان کے والدین جا رہے تھے, اور انوشا نے کہا میں نہیں جا سکتی, میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدر نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت ضروری ہے, تمہیں جانا ہے. اور انوشا نے کہا کہ نہیں میں بالکل نہیں جا سکتی. اور پھر انوشا بہت اپنے آپ گلٹی ہوئی کہ میرے از دیٹ اوکے انوشا, سوری کیونکہ یہ اکثر سچویشن ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ, ہم وہ کہتے ہیں, میں اپنی بیٹی کو, میری بیٹی بیٹی میں اکثر اس کو کہتی ہوں تمہیں کرنا ہے, اور یہ کہتی نہیں آج میری طبیعت نہیں ہے میں نہیں کر سکتی. تو یہ اس کا سیلف کمپیشن ہے. تو ماں باپ تو کریں گے جو کرنا ہے, لیکن جو ہم اپنے آپ پہ ہم اس کو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے, تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے غلط, ہر دفعہ تو ہم صحیح نہیں ہوتے, لیکن کبھی واقعی طبیعت خراب ہے, واقعی ہمیں پڑھائی کرنی ہے ایگزام کی, ہم نہیں جا سکتے, تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جگہ بنانی, ورنہ ہم بیکار میں اپنے ساتھ سختی کریں. تو اور جب ہم یہ کرتے ہیں, سختی اور نرمی اپنے اندر بیلنس رکھتے ہیں, تو ہم بہت بہتر
ہماری زندگی, اپنی زندگی بہت بہتر ہوتی ہے, دوسروں کی زندگی بہت بہتر ہوتی ہے. اگر ہم بالکل نرم دل بن کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا آپ لوگ بتائیں. اگر ہم ہر دفعہ یہ کہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, تو بہت مشکل ہے, میں نہیں جا سکتی, تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہر وقت اگر ہم ایسے سوچنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں ہاں ہاں, اور ہوتا ہے ایسا پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں اور بہت سارے معاشروں میں عورتوں کے ساتھ اکثر یہی ہے کہ ان کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ان کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاور لیس ہے. جو جیسے جہاز میں اگر آپ لوگوں نے کبھی سفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آکسیجن اگر ضرورت ہو تو آکسیجن ماسک اپنا لگاؤ, پھر دوسروں کا خیال کر سکتے ہو. اگر خود ہم اپنا نہیں خیال کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہم تنہا رہ جائیں گے یا ہمیں نوٹس نہیں کریں گے, لوگ ہمیں فار گرانٹیڈ لیں گے کہ بھائی یہ تو ہے ہی, اس کا تو کام ہی ہے. تو لڑکیاں اور عورتیں اکثر بہت محنت کرتی ہیں, گھر سنبھال رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, بچے سنبھال رہی ہیں, لیکن ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ان کا تو کام ہی ہے یہ کرنا, اور جو مشکلات آتی ہیں اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں, خود برداشت کرو. تو یہ چیزیں جب بیلنس ہوتی, جب بہت کمزور ہو تو پھر ایک انسان جو ہے بالکل ایک مجبور حالت میں ہو جاتا ہے, کیونکہ کچھ نہیں کر پاتا اپنے لیے بھی نہیں کسی اور کے لیے. اگر ہم میں یہ انرجی ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی, ٹھیک ہے میں نے پڑھائی نہیں کی, آج میں ایگزام میں نمبر نہیں آئے, مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن میں انسان ہوں, میرے ساتھ غلطیاں انسان ہی کرتی ہیں. یہ غلطی ہوئی, میں غلط کام کیا, ٹھیک ہے ہو جاتا ہے. جیسے دوست کو دلاسا دے رہے ایسے اپنے آپ کو بھی دلاسا دے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمت ہمیں ہوگی, ہمیں ہمت ہوگی کہ اگلی دفعہ ٹھیک ہے میں اب محنت کروں. جب ہم اپنے آپ کو رحم دلی سے, کمپیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم بہتر کام کر سکتے ہیں اور ہم اپنی رائٹس کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم گھر پہ ہیں اور ہم کھانا پکا رہے ہیں اور گھر سنبھال رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں, تو ہم اور پھر یہ ہوا کہ بھائی ابھی تیار ہو, ابھی کھانے میں جانا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں بہت تھکی ہوئی ہوں, صبح سے کام کر رہی ہوں اور اب میں نہیں جاؤں, اب ابھی میں باہر نہیں جا سکتی, یا آج مجھے باہر جانا ہے, آج یہ کام کوئی اور کرے یا نہیں ہوگا کام. تو اپنی باؤنڈریز اس کو کہتے ہیں, باؤنڈریز بنانا, اپنے آپ کو سمجھنا, اپنا خیال کرنا, بجائے اس کے کہ لوگ جو ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک ایگزامپل آپ لوگ ملالا یوسفزئی کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ اتنا ظلم تھا, ان کے ساتھ وہ گولی لگی اور زخمی ہوئی اور کیا, لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے ایک بہت پاورفل رول اپنی زندگی پر کیا کہ میں بچیوں کے اسکولوں کا انتظام بڑھاؤں گی, بچیوں کے لیے خاص طور پہ ایجوکیشن پہ دوں گی اٹینشن دوں گی, دنیا کی اٹینشن لاؤں گی. تو ایک ان میں نرمی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی یہ بھی کر سکتی تھی کہ میری شکل خراب ہو گئی, مجھے کیا ہوگا, مجھے ختم ہو گئی اور میں تو کہیں جائے کسی قابل ہی نہیں رہی, اس طرح بھی سوچ سکتی تھی. لیکن انہوں نے اس اپنی سچویشن کو ایکسیپٹ کیا اور پھر ایک ایکشن لیا, ایک ایسا ایکشن لیا جس کا بہت دنیا میں فائدہ ہوا اور بچیوں کو فائدہ ہوا. تو وہ ان کا ایکشن تھا اور اپنی ہمدردی جو تھی وہ ان کی نرمی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی زندگیوں میں کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ یہ دو قسم کی کمپیشن کا ایگزامپل ہے آپ کے پاس. جیسے ایک تو میں نے یہ ایگزامپل دیا نا کہ ہم نے پورے دن کام کیا ہے, پورے دن, اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے تمہیں جانا ضروری ہے. تو ایک یہ ایگزامپل ہے. اس قسم کے کوئی ایگزامپلس ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ میرے پاس ہے جی, بہت پرسنل ایگزامپل ہے, لیکن میں شیئر کرتی ہوں اس لیے میں مینٹل ہیلتھ ایجوکیٹ ہوں, یعنی کہ ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرتی ہوں اور معاشرے میں ذہنی صحت کے بارے میں جو
नौकरी के साथ साथ बच्चों की तरफ बहुत तवज्जो दी, लेकिन बहुत सारे एरियाज में मैं उनको नहीं कर सकती थी, उनकी केयर या उनको इतनी तालीम में मदद नहीं कर सकती थी। तो किसी भी वजह से मेरे बच्चे के वो मार्क्स नहीं आए जिस यूनिवर्सिटी में उसको जाना था, जो मेरी ख्वाहिश थी कि उसको वहाँ पहुँच जाए, और वो नहीं पहुँच सका। तो मैंने उसको अपने ऊपर इतना तारी कर दिया कि मैंने गोलियाँ खा के खुदकुशी करो कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है और अब ये मेरी सबसे बड़ी नाकामी है और मुझे जीने का कोई भी मकसद नहीं है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं बच गई, खुदा का शुक्र है कि मैं बच गई। मेरे बच्चों ने फटाफट मुझे हॉस्पिटल ले गया, मुझे फौरन से ट्रीटमेंट मिली और मैंने इतनी ज़्यादा गोलियाँ नहीं खाई थी, मैं दुनिया से चली जाती है। और मैं बहुत इस बात पे ग्रेटफुल हूँ और मैं बड़ी खोल के ये बात करती हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आप बिल्कुल हार मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब अगर मैं, इसलिए वजह सबसे बड़ी ये थी कि मैं अपनी मुश्किल में सबसे ज़्यादा अपने आप को तन्हा फील कर रही थी और मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो ये थी, गलत थी कि नहीं, ऐसा नहीं है मैं अपने ऊपर ही हर चीज़ का इल्ज़ाम ले लूँ कि हाँ मेरी ही वजह से हुआ है और कोई चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं ना हर एक से। मैं दूसरी माँओं से अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, हाँ मेरी दोस्तों से हो गया, खानदान के दूसरे बच्चों का हो गया, तो मेरे बच्चे का क्यों नहीं हुआ, तो मेरी ही कोई गलती है, इसमें मेरी कोई खामी है। फिर मैंने कहा कि अब मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला जाना, कोई मेरी बात समझ नहीं सकता था या मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, यानी कि कोई किसी से जाके मैं फीलिंग अपनी बयान करूँ। हालांकि मेरे पास फैमिली है, बट फैमिली में ऐसा था कि कोई फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करता और आपको जज भी करते हैं और कोई बात भी नहीं करता। हमारी फैमिली में इसी तरह की हिस्ट्री है कि कोई फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि बहुत मजबूत रहना है और बस खड़े रहना है और फीलिंग्स कोई भी जगह ही नहीं है ज़िंदगी में। तो उसकी वजह से मैं हमेशा अपने अंदर ही अंदर घूमती रहती थी और फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं करती थी। मैं अभी तुम्हारे लिए नफ्सियात हूँ, लेकिन पहले उस वक्त मैं पढ़ाई कर ही रही थी और मैं अपने आप को समझ ही रही थी, हासिल कर रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि अकेला महसूस करते हैं, आसपास लोगों को होते भी कोई उनको समझने वाला, देखने वाला, सुनने वाला नहीं होता। और उसकी वजह से ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, बिकॉज पता नहीं कितने लोग अपनी हार मान लेते हैं ज़िंदगी में और अपने अंदर बिलीव करना ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने फिर ये शुरू करी इसके बारे में बात करना। पिछले 7 साल से मैं डिफरेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन से सारे इस चीज़ के बारे में, ज़हनी सेहत के बारे में आगाही पैदा करती हूँ। और लोग, माशरे में लोग जो भी मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो मैं उनको एड्रेस करती हूँ कि हाँ ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। एंड इट्स ओके, जैसे उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं और इंसान होना कोई खामी नहीं है, हमें खुदा ने इसी तरह से बनाया है। और इंसान होने का एक वजह से हमें तकलीफ होती है, जो मुश्किलात आती हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम मशीन होते तो कुछ नहीं। तो ये समझना। थैंक यू वेरी मच मीना, आपका कितनी खूबसूरत कहानी है। और इसमें भी सेल्फ कंपैशन का एक, तो ये तो मायने नफ्सियात बन गई हैं और उन्होंने अपना काम, बहुत वैल्यूबल काम जो बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। लेकिन हम लोग खुद जो और पेशे के लोग हैं, पेशे होंगे, या आप लोग बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हम अपने आप को कंपैशन करें। मतलब मीना जैसे थी, इन्होंने, इनको उस वक्त ये अवेयरनेस नहीं थी कि इनको दूसरे लोगों का जो है वो ज़रूरी नहीं है अपने ऊपर हावी करें, चॉइस में। और पैशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे दिमाग में। हम सब के हमने जब अपनी ज़ात के साथ प्यार करना है तो ब्लेम बहुत अरसे तक चलता रहा कि देखो ये मैंने अब कर लिया, तो ये बहुत बड़ा ब्लेम आ गया कि ये इतनी बड़ी मैंने चीज़ कर ली, मेरे बच्चों पे क्या गुजरी होगी, मेरे खानदान वाले क्या सोचेंगे और ये सब कुछ। उस वक्त भी मैं अपने आप को ये नहीं कह रही थी कि इट्स ओके मीना, तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ देखा है, इट्स ओके, हो जाता है। और मीना, मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो आपको अकेलापन महसूस हो रहा था वो भी इसलिए क्योंकि आपने पूरी जिम्मेदारी ली हुई। लेकिन अगर आप बात करने चलें तो अक्सर माओं को परेशानी होती है, तो इस हद तक नहीं होती होगी और वजूहत से होती है। बहुत परेशानियाँ तो होती ही होती हैं, ज़िंदगी का परेशानियाँ होती हैं। तो एक बहुत सिंपल सा एक मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रैक्टिस, और उसके लिए आप लोग बैठ जाएँ, 2 मिनट
آپ کو اپنے بہت برا لگا ہو، جو آپ کو بہت برا لگا ہو کہ میں نے غلط کام کر دیا، میں نے غلطی کر دی، چاہے وہ تھوڑی کلاس کے لیے لیٹ پہنچے، ٹائم پہ نہیں پہنچے، یا امی کی بات نہیں سنی، یا کوئی بھی ایگزامپل اس قسم کا، یا کسی سے بات ہو گئی، اوپر نیچے لڑائی ہو گئی دوست، تو ایسا کوئی انسیڈنٹ سوچیں کہ جو ہوا ہو، اور ایسے امیجن کریں جیسا آپ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کہ دل دھڑک رہا ہے، یا پیٹ میں کچھ ڈسکمفرٹ ہے، یا پسینہ آ رہا ہے، ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے، پریشانی کی حالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورا آپ خاکہ کھینچیں، اور امیجن کریں کہ اس وقت آپ کی بہت سمجھدار دوست، بہت چہیتی دوست آپ کے پاس آئی، اور آپ نے اس کو بتایا کہ یہ آج ہوا ہے، اور وہ دوست آپ کو پوری طرح سمجھتی ہے، آپ کی خیر خواہی چاہتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، اور بہت سمجھدار ہے، چاہے وہ آپ کی دوست ہو، یا آپ کی دادی، نانی، یا کوئی اور ایسا انسان جو آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور آپ کو بہت چاہتا ہو، اس کو سوچیں کہ وہ ایسا انسان، اس کو ہم کہیں گے کمپیشنیٹ فرینڈ، تو کمپیشنیٹ فرینڈ آیا ہے ہماری مدد کے لیے، تو آپ یہ محسوس کریں کہ جب آپ اس کے ساتھ ہیں، دوست کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ میرا سننے والا کوئی ہے، میرا خیر خواہ کوئی ہے، اور اس احساس کو بڑھانے کے لیے آپ اپنا ہاتھ اپنے دل پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے محسوس ہوگا کہ آپ کو سہارا مل رہا ہے، سپورٹ مل رہی ہے، اور اب یہ محسوس کریں کہ جب آپ نے اس کو پورا سمجھا دیا، اور دوست نے پوری آپ کی بات سنی اور سمجھی، اور آپ کو دلاسا دیا، اب آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اور ہو سکتا ہے آپ کا دوست آپ کو کوئی ایک ایسی بات کہے جو آپ کو ہر دفعہ سہارا دینے کے لیے آپ اس کو یاد کر سکیں، تو مثلاً چاہے وہ اس نے کہا تم زبردست ہو، جو کچھ بھی ہو تم سب سے زبردست ہو، تم ایک ہنس، اور سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کا احساس کریں کہ یہ سن کے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ جانیں کہ یہ آپ کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ اپنے آپ کو سہارا دیں، اس طرح سے اپنے آپ کو دل پہ ہاتھ رکھیں، یا جو بھی جس طرح سے جو آپ کا دوست آپ کو کہہ رہا ہے وہ اصل میں آپ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور ہر مشکل وقت پہ آپ یہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ میں گھنٹی بجاؤں گی، اس پہ پھر آنکھیں کھول لیں، اچھا اب میں کچھ سننا چاہوں گی، آپ لوگوں کو کیا لگا، ہو سکتا ہے کچھ نہ لگا ہو سکتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جی آپ بتائیں، اچھا کیا محسوس ہوا آپ کو، کچھ ڈسکرائب کر سکتے ہیں شیئر جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی موٹیویشن مل رہی ہے اور کوئی سمجھنے والا ہے، اس سے ہم بات کر
میں ویسے تو کچھ نہیں کروں گی اگر مجھے نہیں کرنا, بٹ اگر میں کچھ کرنا چاہوں گی تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. تو وہ تو جب نہیں ہوتی میرے پاس اکثر, تو میں اپنے آپ کو جب مجھے کرنا ہوتا ہے پھر میں اپنے سیلف کو بول کے وہ چیز ہو جاتی ہے جب میں پھر سوچتی ہوں. اور وہ نہ بھی ہوں, اگر بہن ساتھ نہ بھی ہوں تو جیسے کہ میں ہمت دے سکتی. اور یہ ہوتا ہے جب اپنی پرابلم کو انسان ریکگنائز کرے, یہ سمجھے کہ ہاں یہ بہت مشکل وقت ہے میرے لیے. اگر ہم سمجھے کہ نہیں اس بیکار میں پریشان ہو گئے, کیوں پریشان ہو, چھوڑو کچھ نہیں بیکار. دوسرا جو ہماری بہن ہے یا ہماری دوست ہیں, وہ جیسے ہمیں دلاسا دے گی ہم اپنے آپ کو بھی دے سکتے. اور بتائیں, سوری آپ بتائیں. One thing that I learned, because I'm an ADHD person and my emotions are always going haywire, Right. sometimes compassion is just being alone and letting the emotions go. I learned from this that if I'm angry, just express it in somehow, because somehow that helps with your self-confidence and self-care. Right. So express your anger in a way that Creative is ways or don't scream in front of people, they'll just see. کون سا پاگل آ گیا میرے کمرے میں. Sorry, but that's how it is. یہ بھی لوگ کہتے ہیں تکیے میں منہ پھینکے چھو. And وہ بھی if someone is trying to hurt you, just tell them to leave. Because sometimes there is and maybe not suiting you. So that is self-care. کہ آپ کو کوئی مشورہ غلط مل رہا ہے, چاہے وہ اپنی طرف سے لوگ مشورے تو بہت دیتے ہیں, مشوروں کی کمی نہیں ہے آپ کے. اکیلا بیٹھنا چاہتی ہوں, تو اس طرح ہم اپنا خیال کر سکتے ہیں. تو ایک میرے پاس اب یہ سیشن میرے خیال سے ختم ہونے والا ہے. اب کچھ اور شیئر کریں گے لوگ, آپ لوگوں نے پیچھے سے بھی لگتا ہے. میں عمر کے اس حصے میں ہوں اب اپنے ضعیف والدین کا خیال رکھتی ہوں. میرے والد صاحب 90 سال کے ہیں, میری والدہ 80 کے قریب ہیں. ان کی طرف وہ ذہنی طور پہ تو ابھی تک کام کرتے ہیں, وکیل ہیں, جو ابھی تک پریکٹس کرتے ہیں, لیکن ان کی پچھلے سال 3 سرجریز ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جسم ان کا جو ہے وہ واپس آ نہیں پا رہا. تو میں ان کی واحد کیئر گیور ہوں. تو اس سچویشن میں 2 ضعیف والدین اور ایک بچہ, میں بیچ لگتا ہے کہ میں پس کے ختم ہو گئی. میری اپنی ذات, میری حیثیت جو ہے وہ تینوں کے بیچ میں جو ہے نا میرے ٹکڑے ہو گئے. اور میں اگر کسی کو یا اپنے بھائی ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کریں تو وہ ان کا جواب آتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں گھبرا جاتا ہوں. تو میں نے اب سوچا کہ میں بھی ہر سوال کا جواب یہی دوں کہ میں بھی گھبرا جاتی ہوں, کیونکہ جب میں نہیں کہتی تو پوری دنیا کی ذمہ داری مجھ پہ آ جاتی ہے اور میں اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھ پاتی. تو اور میں سو نہیں پاتی, رات کی نیند میری نا فکروں میں آتی ہے. میں ہر 2 گھنٹے کے بعد جا کر ان کو چیک کرتی ہوں کہ انہوں نے, ان کو بائی پیک مشین پہنی رہتی ہے, تو وہ چیک کرتی ہوں کہ انہوں نے اتار کے پھینکی نہیں. اور میری تقریباً اب یہ سال ہو گیا مجھے, میں ایک پوری رات کی نیند نہیں سو پائی. سو اس کا ایک پوری ٹرم ہے کیئر گیور برن آؤٹ, کیئر گیور فٹیگ. جو انسان لانگ ٹرم کیئر گیونگ کر رہا ہے, اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ بچے پڑ گئے تو اب ماں باپ کا خیال ہے. میرے ساتھ بھی میری 94 ایئر اولڈ مدر رہتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ پریکٹس نے مجھے اتنا مدد کی ہے اس میں کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بلیسنگ ہے. میں اس طرح اس کو دیکھ پاتی ہوں, کیونکہ شروع میں میرا بھی یہی حال تھا کہ میں 2 بہن بھائی اور ہیں, وہ باہر رہتے ہیں, میں سنبھالوں سب کچھ کیسے کروں, میری اپنی ذمہ داریاں ہیں, اپنے بچے, گھر, میاں, کام. تو شروع میں میرا بھی بہت
मुश्किल, ज़ाहिर है आपका लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सेल्फ कंपैशन जो है ना, ये हमें इजाज़त देती है कि हम भाई बहनों को कहें या दूसरे लोगों को कहें, हाँ नहीं कर सकते, तुम करो ना करो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे माँ तुम क्या हो। तो इस तरह मैंने भी अपने भाई बहनों को, वो लोग दूर रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारियाँ, लेकिन अब जब मैं अपने आप को कंपैशन देती हूँ तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ, गुस्सा हुए बगैर, परेशान हुए बगैर, या गिव अप भी नहीं करती कि एक स्टेज की चलो लड़ाई हो गई सब चीज़, नहीं, भाई बहनों से नहीं बात करती मैं, वो भी नहीं मुझे चाहिए था। और साथ साथ ये कि उनको जिम्मेदार उठा, दोनों को आना होगा साथ में 2 दफ़ा, एक दफ़ा, जो कोई भी था, एक फॉर्मूला बना, एक, क्योंकि मेरा इट्स अ लॉन्गर टर्म, काफ़ी दिनों से है, आपका 1 साल का है, तो ये ज़रूर आप अपने ऊपर अपने खुद हमदर्दी करें, चाहे दूसरे लोग करें ना। जी, अभी मुझे यही महसूस हुआ था जब आपने कहा ना कि मैं बहुत अरसे बाद अकेली नहीं महसूस हुई, तो मुझे अकेलापन जो है ना वो बहुत, मैं बिल्कुल अपने आप को अकेली समझती हूँ। और अभी बैठ के जब आपने कहा ना कोई आपका दोस्त आकर आपको कह रहा था, तो ये मुझे थैंक यू मिशेल, ब्यूटीफुल, आपका भी ब्यूटीफुल शेयर, थैंक यू वेरी मच। और आप अभी आए? Yeah, sorry. कुछ सुना आपने? नहीं, I was with my kids outside. That's very nice. खालिद अनम का जो गाने का हो रहा है। नहीं, वो कुछ लेगोस बना रही अच्छा। क्रिएट, तो मैं भी उनके साथ बैठ के बनाने लगी। अच्छा। Otherwise I wanted to मैं और come. शेयर करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा था एक लफ्ज़ वो अक्सर इंसान भूल जाता है, एंड थैंक यू, वो चीज़ मेरे दिमाग में आई। अभी मेरे गर्दन में बहुत से दर्द हो रहा था, तो मैं अपने आप को वो कर रही थी कि क्या है मेरे साथ, कोई ना कोई दर्द चलते ही रहते हैं, कि क्यों नहीं नॉर्मल हो सकती मेरी बॉडी और यूँ। लेकिन मैंने कहा सेल्फ कंपैशन की वर्कशॉप में मैं आई हूँ, और अभी भी मैं अपने आप को वो कह रही हूँ कि हाँ मेरा दर्द हो रहा है। और फिर जब आपने फ्रेंड कहा, तो अक्सर ये होता है कि थेरेपी काउंसलिंग में भी लोगों को हम कहते हैं कि कोई फ्रेंड है आपका, कोई लो भी पर्सन है, तो कहते हैं उसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी नहीं है जो ट्रस्ट करने को। लेकिन फिर कभी कभी होता है कि खुदा की आवाज़ होती है, या कोई ना कोई निकल ही आता है। जैसे मेरा बेटा है, वो कहता है, मैंने फिर उसका इमेजिन करा, मैंने कहा अच्छा कोई नहीं समझने वाला, तो कभी कभी मैं चली जाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और या फिर पहले मेरा ये होता था कि मैं बच्चों को नहीं तंग बताऊंगी, हाँ, ये भी बच्चों को नहीं तंग करूँ। अब मैंने सेल्फ कंपैशन की राह लेकर अब मैं बातें बताना शुरू करती हूँ कि हाँ उनको भी ये हो कि मैं भी इंसान हूँ, और वो फिर वो मुझे हक करके कहते हैं मामा यू आर चैम्पियन। वो मुझे याद आ गई बात, तो वो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वो आ गई ना हिम्मत, और एक तरह का दिल मेरा बड़ा हो गया कि मेरे पास तो है कोई बोलने वाला कि मामा यू आर चैम्पियन। तो वो उससे बड़ा आपको होता है कि कोई भी लफ्ज़ बोलने वाला होना ये बहुत ज़रूरी है। याद रखें, to hear, जैसे आपने अपनी हाँ। बहन का बताया कि वो जो कहती है वो याद रखें, जब हिम्मत कम हो, जब परेशानी हो, उनको याद रखें, उससे फिर पूरा जो है सिस्टम, रिलैक्सिंग का सिस्टम और दिमाग सही काम करने लगता है, क्योंकि जब हम परेशान है हमारा दिमाग बंद हो जाता है। तो जी, लोग कहते हैं तो वैसे biggest compliment my father has given me ever given me is you are exactly like my mother. So I'm exactly like my dadi. So I mean a person saying that ऐसी भी ना दादी की तरह होगा, I'm good. तो वाली फीलिंग आई। तो इस तरह आप ढूंढे कोई फ्रेजेस जो आपको हेल्प करें, ये मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? I think we can quite interpret. Thank you. Very good system. You have backup भी है। Thank you so much for an amazing session, especially the compassion वाली चीज़, because yes, especially when you are younger, you are studying, you are doing job, तो अक्सर आपका फील होता है कि यार I'm doing a lot and there is no one I can share with कि यार मेरे दिल में क्या क्या मसले होते हैं, but sometimes you just need to realize कि अगर कोई ना भी हो तो आप खुद के साथ compassionate हो सकते हैं, खुद से आप बात कर सकते हैं और अपने मसले हल कर सकते हैं। So I think that was like the key takeaway कि अगर कोई ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। Very nice. Thank you. Maybe तो I इस can note share पे something. जी Yeah. जी
I have gotten an idea کہ کس بارے میں بات ہوگی self compassion کی. I think journaling is very important in that. اور میں روز جرنلنگ کرتا ہوں جس میں ایک پیراگراف میں gratitude. جرنلنگ کا مطلب ہے ڈائری لکھنا. نہیں. So I plan my day and in the end I write gratitude. میں thankful ہوتا ہوں جو کچھ میرے پاس already ہے. So I think I end my journaling there اور it starts my day with a great motivation. آج کا بھی میرا دن پورا planned ہے کہ مجھے کس طرح سے اس کو ایک wonderful day بنانا ہے آج کے دن کو. اور دن ظاہر ہے اس میں ونڈرفل چیزیں ہوں گی اور آفل چیزیں بھی ہوں گی. یہ سب کی زندگی میں تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوئیں گے. ہم جس طرح ہم کو رسپونڈ کریں گے اس سے ہماری زندگی کی کوالٹی بہتر ہوگی. اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایک مشکل وقت آیا ہے لیکن کل تو ٹھیک تھا, پرسوں شاید ٹھیک ہو جائے گا, تو آسانیاں بھی ہیں مشکل, تو ساری چیز کو ہم تو گریٹیٹیوڈ بہت اچھی چیز ہے, بہت پاورفل چیز ہے, لیکن زبردستی اپنے آپ کو گریٹفل کرنا جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑو, غریب لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا, تو دیٹ آلسو میکس اس گلٹی. یو نو اٹ از وی آر فورسڈ کہ تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے, جو کہ بالکل کرنا چاہیے. وی شوڈ بی گریٹفل. جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے کا بسم اللہ کر کے کریں گے اور پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے, انجوائے کریں گے. لیکن اگر کوئی زبردستی کہے گا کہ آپ نے یہ کھانا ختم کرنا ہے کیونکہ دوسرے لوگ بھوکے ہیں, تو پھر بہت تکلیف ہوگی. تو یہ تھوڑا سا بیلنسنگ اس میں ہیلپ کرتی ہے گریٹیٹیوڈ. جی میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کاؤنسلر کا پروفیشن ہے. I tell my clients کہ میں رات میں سونے سے پہلے just think of three good things that happened during the day. Bad things will happen, it will happen. Sorry, Yes. is my language. ہاں, But it will happen. Yeah. Think of two good Good things things. that happened. yes, جہاں پہ آپ فوکس کرو گے that will expand, right? yes. So I mean when we think of problem ہے, یہ خراب ہے, یہ ہاں, اگر پورے خراب دن ہے, نیگیٹو بھی نظر نیگیٹو آتا بھی ہے. نظر آئے گا. تو اگر آپ ذرا سا بھی what has happened was good, اس پہ آپ فوکس کریں تو پھر کافی اچھا ہو جاتا ہے. نیند اچھی آ جاتی ہے. بہت بڑی بات. اچھا, اب میں ایک پوئم پڑھوں گی جو انگلش میں ہے انفارچونیٹلی, بٹ آئی ہوپ سب لوگ سمجھ سکیں. Do not try to save the whole world or do anything grandiose. Instead, create a clearing in the dense forest of your life and wait there patiently until the song that is your life falls into your own cupped hands and you recognize and greet it. Only then will you know how to give yourself to this world so worthy of rescue. Very cool. So, would someone like to share, explain it? Urdu mein? جی آپ بتائیں. آئی تھنک اس جو مجھے سمجھ آیا, آف کورس ہر ایک کی الگ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ناٹ بینگ اوور ایمبیشیس, ناٹ ٹرائنگ ٹو سیو دا ورلڈ, بلکہ پہلے اپنے اوپر توجہ دیں. جب آپ ایک بہتر انسان, اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان بنائیں گے, تبھی آپ کسی اور کی مدد کر سکیں گے. دس از مائی. جب آپ اپنے اپنا خیال اپنا خیال پرفیکٹ میں پھر وہ ایک ہو جاتا ہے کہ پرفیکٹ اور پرفیکٹ, تو اپنا جب ہم خیال رکھتے ہیں تبھی ہم دنیا کی کسی کوشش اور کر سکتے ہیں. وہ پلین میں کہتے ہیں نا, خود ماسک پہلے لگاؤ پھر دوسرے کو بالکل, وہ ایگزامپل میں نے شیئر کیا. لگاؤ. سو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس طرح خیال رکھنا بہت ضروری ہے, تبھی ہم اپنے رشتے داروں کا جو کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی کبھی آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اپنا خیال رکھیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو ٹو آپ بھی آگے. Would you like to share something? Yeah, sure. So as I was doing multiple things like being a sign language interpreter, and on weekends I'm a sign language trainer. I train people, and side by side I'm doing a pharma job. I'm enrolled in masters too, so, and I'm also married, so I'm looking after my home too. So all these things somewhat got exhausted to me, but my you can say my inspiration is my husband.
So he's majority like, you are doing so many things, you are already a superwoman. Yes. Like no one is able to do these things simultaneously. You are doing it. I am also inspired by you, bhai. मैं इसीलिए आगे चल रहा हूँ. So this is really motivating with me, for me. Like someone is seeing me as a superwoman and he is inspired by me. So yeah. Excellent. Thank you. बट सबको इस तरह सुपर वुमन नहीं बनना जरूरी है. Yeah. ये है जो Yes. हमारी एबिलिटीज हैं, जो हमारी जिंदगी है, उसके हिसाब से हम अपने आप को समझ के जो है, और आप भी जैसे जाते जाते लेकिन यू फील बर्नआउट, Yes. एडजस्ट करना कि बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, या अगर गुंजाइश है तो और जिम्मेदारियाँ लेना और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना, लेकिन अपने आप से कनेक्ट करना. ये नहीं कि दुनिया कह रही है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हमें करना Move the world नहीं करना. है. Yeah. Just one sentence I can say for this: just be human sometimes. Yes. Just let yourself be human. Yes. So don't care what everyone else says. Just be yourself at one point. The reason he's saying this, I don't know why he asked. Right. When he was in grade 3, he was told he should go to a school for special children because he has ADHD. And his IQ is 190. He got 3.6 GPA. Because when he was told he should go to a special school, we both decided that we are going to prove the world wrong. And he supported that. That's why. Very nice. Thank you everyone. बहुत आपने ज़बरदस्त चीज़ें शेयर की, and I hope you all came. Thank you. Thank you so much for everything.